Assalamu alaikum. My name is Sadaf. I have been teaching in Khatoon Pakistan Government Girls School for 5 years, almost 5 years. The subjects that I have been teaching so far are science and English. Corona की situation हम सब के लिए वैसे तो as we all know that it affected the whole world, मगर पाकिस्तान ऑलरेडी जिन क्राइसिस से गुज़र रहा था और पाकिस्तान इस वक्त ओवरऑल जिन क्राइसिस से गुज़र रहा है, ऐसी सूरत में करोना की सिचुएशन तो एक तरह का मज़ीद एक डिज़ास्टरस सिचुएशन पैदा कर चुकी थी. एजुकेशन सिस्टम के मसाइल स्पेशली इन आवर सोसाइटी has always been very challenging. इन challenges के साथ हमारे पास जो एक और बड़ा challenge है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कई सालों से हिस्सा है, उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ने वाले बच्चे जितने दे आर लिटरली बैडली अफेक्टेड, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर कभी भी क्वालिटी टीचर्स और क्वालिटी एजुकेशन को मेन फोकस रखा ही नहीं जाता था. तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स को ताला लग चुका था और उन स्टूडेंट्स की जो सिचुएशन थी, nobody would guess के what is actually happening around and what will be their fate. इस सारी सिचुएशन के अंदर ऑब्वियसली शुरू के चंद महीने तो हम में से कोई भी इस सिचुएशन के पोस्ट इफ़ेक्ट्स और फ्यूचर जो कुछ भी होने वाला है, फ्यूचर हैपनिंग्स के बारे में नो वन हैड अ क्लियर पिक्चर. बट आई वुड से कि अल्हम्दुलिल्लाह the students of our school are pretty blessed in that manner that the organization really felt the need of the hour, and they actually provided us a path to show that though we are parted, but we are parted physically, but we are not parted with our students mentally. इसी दौरान एक और बड़ी सिचुएशन जो मेरे लिए थी वो ये थी कि लॉकडाउन के तकरीबन 15 डेज़ के बाद आई हैड अ सिवियर रिलैप्स ऑफ राइट साइड पैरालिसिस, एंड दैट एक्चुअली मेड मी टू just lie down on the bed, and I was totally unable to respond in any way. But I would say that in that period of time there was a lot of moments for me to think and to ponder upon के ज़िंदगी में क्या कुछ चीज़ें होने जा रही होती हैं और हमारे बच्चे जिनसे हमारी तमाम तर होप्स एसोसिएटेड होती हैं, उनको हम कैसे इन तमाम सिचुएशंस के लिए तैयार करें. तो कभी कभार मुझे ये लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी के कुछ स्टक मोमेंट्स जो हैं वो हमें उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं जो शायद हम आम हालात में नहीं सोच पाते हैं. तो जब मैं उस टाइम में बिल्कुल कुछ करने के काबिल नहीं थी और आई वाज सीइंग माय ओन किड्स स्ट्रगल और देयर फ्रस्ट्रेशन ऑफ जस्ट सिटिंग एट होम एंड वेटिंग फॉर द स्कूल्स टू रीओपन एंड गेट कनेक्टेड विद देयर स्टडीज़. सो एट दैट मोमेंट इट जस्ट स्ट्रक इन माई माइंड कि मेरे वो बच्चे जो कि अपने घर, अपने हालात से ऑलरेडी इतने स्ट्रगलिंग फेस से गुज़रते हैं और जहाँ उन्हें एक स्कूल ही एक वाहिद उम्मीद दे रहा होता है कि हाँ उनकी ज़िंदगी में भी अच्छे दिनों की तवक्को है, उनको कभी कुछ अच्छा मिलेगा. तो
اس چیز میں اٹ ریئلی پشڈ می الاٹ کہ نہیں آئی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. اور پھر جب ہمیں آرگنائزیشن کی طرف سے ایک یہ کہا گیا کہ نہیں ہمیں اب اپنا رول پلے کرنا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں بچوں سے کنیکٹ ہو کے ان کے پڑھائی کے سلسلے کو دوبارہ سے جوڑنا ہے, تو آبویسلی ہمارے بچوں کے پاس اتنے بڑے بڑے سیشنز کو اٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے انٹرنیٹ فیسلٹیز اور یہ ساری چیزیں بہت بڑے مسائل تھے. مگر آبویسلی کہیں نہ کہیں اور بہت ساری جگہوں پہ میں یہ کہوں گی کہ آرگنائزیشن کی طرف سے بہت بڑے بڑے اسٹیپس لیے گئے جس کی وجہ سے ان بچوں کی ایکسیس جو ہے وہ بہت حد تک پاسبل ہوئی. اس ٹائم میں ہمارے پاس صرف ایک واٹس ایپ کی فیسلٹی تھی اور بہت کم بچے تھے جن کو ہم لائیو سیشنز کے تھرو کنیکٹ کر پاتے تھے. تو جب واٹس ایپ پہ ہم لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے وائس نوٹس کے ذریعے اور ایسی چیزوں کے ذریعے بچوں تک ان کی پڑھائی کے سلسلے کو دوبارہ سے جوڑیں, تو اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ بہت ساری جگہوں پہ مجھے اپنے آپ کو ایسے دکھانا ہے, ایسے شو کرنا ہے کہ میرے بچے واقعتاً اس بات کو محسوس کریں کہ ہم ابھی بھی کلاس میں موجود ہیں. میری ٹیچر اسی طرح میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے آج بھی کچھ نہ کچھ نیا سکھا رہی ہیں, سمجھا رہی ہیں, پڑھا رہی ہیں. اور اس وقت میں نے سوچا کہ ایک وائس نوٹ, بہرحال ایسی بات نہیں کہ وائس نوٹ ان کے لیے کچھ نہ کچھ, ایک ان کی ٹیچر کی آواز ان کے لیے ایک بہت بڑی رے آف ہوپ ہوگی, یقیناً ہوگی. مگر جب میں نے ان پاور پوائنٹ پہ پریزنٹیشنز بنا کر ان کے لیے چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز بناتی تھی اور مختلف سافٹ ویئرس کے ذریعے ان کو بھیجتی تھی, تو جو سب سے پہلے مجھے رسپانس ملتا تھا وہ یہ ملتا تھا کہ مس ہمیں لگتا ہے کہ آپ سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ پڑھا رہی ہیں. ہم اس مومنٹ میں وی جسٹ فیل لائک وی آر لیونگ ان دیٹ مومنٹ. تو وہ چیز میرے لیے اتنی بڑی, اتنی زبردست اسپرٹ تھی کہ اس چیز نے مجھے مزید میرے شوق کو, میرے انٹرسٹ کو اور بڑھایا. اور ساتھ ہی مجھے اس وقت اس بات کا بہت سیریسلی احساس ہوا کہ ہم ٹیچنگ پروفیشن کو کتنا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی ان لائبلٹیز کا کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ we have been actually entered into such a serious kind of zone where we need to prove ourselves. Our students are really taking us as a beacon light. اور وہ بیکن لائٹ اگر ان کے لیے ان کے راستے کو واضح نہیں کر رہی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ میرے لیے بہت بڑی اسپرٹ تھی اور الحمدللہ آئی ایم ویری مچ سیٹسفائیڈ کہ میں جس حد تک جس ممکن کوشش کو کر سکتی تھی وہ میں نے کی. اور مجھے اپنی اس کوشش کے بعد یہ لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں کے اندر ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ اور بھی ہوں گے جو کہ بچوں کے اندر اس شوق کو, اس جذبے کو بڑھائیں گے اور وہ کبھی بھی اپنے اس مشن کو, اپنے اس آبجیکٹیو کو روکیں گے نہیں. وہ سارے مسائل جو ان کی زندگی میں, جو عام بچوں کی زندگی میں نہیں ہیں اور ہمارے اس سیکٹر میں پڑھنے کے لیے آنے والے بچوں کی زندگیوں میں ہیں, وہ ان کے لیے کبھی بھی ایک ہرڈل ثابت نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ for providing me a platform to talk a little about it.